بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جملے کے اجزائے ترکیبی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اور ترکیب نابی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ اب یہ ہم ابتدائی جماعتوں سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ، جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسند کیا ہوتا ہے اور مسند علیہ کسے کہتے ہیں۔ مسند پر غور کریں تو لغت میں یہ مسند بھی ملتا ہے، مسند کے طور پر بھی ہے۔ مسند کے معنی ہوتے ہیں تخت اور گدی کے، جبکہ یہاں ہماری مسند سے غرض ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی شخص یا اسم کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، جو خبر دی جاتی ہے، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ سب سے اہم حصہ ہے یہ جملے کا۔ اسی حصے کی وجہ سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ مسند اسم ہو تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مسند فعل ہو تو جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ آگے تفصیل سے اسے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے مسند علیہ، جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کسی شخص یا چیز کی بابت جو کچھ جس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس شخص کو، اس اسم کو مسند علیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، مسند علیہ نے ہمیشہ اسم ہونا ہے۔ یہاں تو نصاب کے مطابق مسند اور مسند علیہ، پہلے مسند کو ڈیفائن کیا گیا، پھر مسند علیہ کو، لیکن جملے جو سادہ جملے ہیں ان کو دیکھا جائے تو مسند علیہ پہلے استعمال ہوتا ہے اور مسند بعد میں استعمال ہوتا ہے۔ دو جملے دیکھ لیجئے۔ انور دوڑا، اس میں انور کے بارے میں پہلے جملے میں بات ہوئی ہے تو انور مسند علیہ ہے، دوڑا مسند۔ فرید عقل مند ہے، فرید کے بارے میں بات ہوئی ہے تو یہ مسند علیہ ہے۔ عقل مند، یہ اس کی بابت بات ہوئی ہے تو اسے مسند کہتے ہیں۔ آپ جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ۔ تو بچوں، مسند علیہ تو ہر صورت میں، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، اسم ہوتا ہے۔ مسند اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اسم ہونے کی وجہ سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اس کے فعل ہونے کی وجہ سے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اسی سے دونوں کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے جملہ اسمیہ ہے، ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں۔ مسند علیہ تو پہلے اسم ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ میں مسند بھی اسم ہوتا ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جیسے تین مثالیں ہیں، اکبر بہادر ہے، زید بزدل ہے، لڑکے چلاک ہیں۔ ان تینوں جملوں میں اکبر، زید، لڑکے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، خبر دی گئی ہے۔ یہ تینوں مسند علیہ ہیں اور مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اور آگے اکبر کے بارے میں بہادر بتایا گیا ہے، زید کے بارے میں بزدل، لڑکوں کے بارے میں چلاک۔ تو یہ
تینوں بہادر بزدل چلاک لفظ جو ہیں یہ اسم ہیں، تو اس میں مسند علیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ آپ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملے کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مسند سے تعین ہوتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ مسند اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کے مسند علیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے اور اس کے مسند کو اگر وہ اسم ہے تو خبر کہا جاتا ہے، اور آخر میں ہے، تھا، ہوں، ہیں وغیرہ اس سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے جس سے زمانے کا تعین ہوتا ہے۔ اب ہم اہم ترین مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے ترکیب نحوی۔ عزیز طلبہ، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ سادہ سی بات سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے انگلش کا کوئی جملہ ہو اور آپ اس سے واضح کریں کہ اس جملے میں، اس سینٹینس میں یہ لفظ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اس جملے میں فلاں چیز جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور فلاں چیز جو ہے وہ ورب ہے، یہ اس جملے کی سمجھیں ترکیب نحوی ہے۔ تو ہم جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے چند جملے ہیں: عادل ذہین تھا، اسلم نالائق ہے، پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے، علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، صہیب خوش ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ان جملوں میں جو سادہ جملے اسمیہ کے ہیں ان کی ترکیب نحوی کرنا بہت آسان ہوتی ہے۔ یہی 3 اجزاء ترتیب سے ہوتے ہیں۔ پہلے مبتدا ہے جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، پھر جو ہے یہ مسند ہے جو بات بتائی گئی ہے، جو خبر دی گئی ہے، اور آخر میں فعل ناقص آتا ہے۔ اب سب جملوں میں ترتیب سے دیکھیں تو عادل، اسلم، پتھر، لکڑی، علی، سارہ، صہیب، تندرستی، یہ مسند علیہ ہیں، لیکن جملہ اسمیہ میں جب ترکیب نحوی لکھی جاتی یا کہیں بتائی جاتی ہے تو اسے ہم مسند علیہ نہیں لکھتے بلکہ جملہ اسمیہ کے طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے۔ جملہ یہ کہے گا عادل والا آ جائے تو عادل مبتدا ہے، تندرستی والا آ جائے تو تندرستی مبتدا ہے۔ اب ان کے بعد ہے جی ذہین، نالائق، سخت، مضبوط، بہادر، لائق، خوش، نعمت۔ اب یہ خبر دی گئی ہے عادل کے بارے میں، ذہین ہے، اسلم نالائق، پتھر سخت، تو یہ جو ذہین، نالائق، سخت، مضبوط، بہادر، لائق، خوش، نعمت ہیں یہ مسند ہیں، اور جملہ اسمیہ میں مسند کو خبر کہتے ہیں، اور آخر میں پہلے جملے میں تھا فعل ناقص ہے اور باقی سب جملوں میں ہے فعل ناقص ہے۔ اسلم گھر میں موجود ہے، اس میں اسلم کے بارے میں بات ہوئی ہے تو یہ مسند علیہ ہے جسے ہم جملہ اسمیہ میں مبتدا کہتے ہیں۔ موجود خبر ہے، بتایا گیا موجود، اور ہے فعل ناقص ہے، باقی رہ جاتا ہے گھر میں۔ جو ہے یہ حرف جار ہے، حرف جار مرکب جاری میں استعمال ہوتا ہے، اور حرف جار سے پہلے ہمیشہ مجرور استعمال ہوتا ہے۔ گھر میں، گھر مجرور ہے، میں حرف جار ہے۔ بچوں جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر اور فعل ناقص سے
زائد کوئی تفصیلی بات بتائی گئی ہو تو اسے متعلق خبر کہتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ جملے نہیں ہیں ابھی بھی، تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلم مبتدا ہے، گھر مجرور ہے، میں حرف جار ہے۔ گھر میں دونوں مل کر متعلق خبر بتاتے ہیں، موجود خبر اور ہے فعل ناقص۔ دوسرے جملے میں شاہد اور امان حاضر تھے۔ شاہد اور امان، پہلے تو یہ دو کے بارے میں بتایا گیا ہے اور لا حرف سے جڑے ہیں یہ، تو یہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف سے پہلے ہمیشہ معطوف علیہ اور حرف عطف کے بعد معطوف استعمال ہوتا ہے، اور یہ مرکب عطفی ہے اور مسند علیہ ہیں، دونوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، شاہد اور امان۔ پہلے ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ بتایا گرامیٹیکلی، قواعد کی روح سے۔ یہ مرکب عطفی ہے، لیکن جملہ اسمیہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دونوں مل کر مبتدا بنتے ہیں، اور حاضر خبر ہے، تھے فعل ناقص۔ جبکہ تیسرے جملہ میں شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، شاہ رخ کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ مبتدا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے کہ اسلم کا بھائی، خبر دی گئی ہے۔ یہ مسند ہے لیکن یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ میں اس کو خبر کہتے ہیں جو اس میں ہے۔ اس کی ترکیب نحوی میں ہے تو یہ خبر، لیکن خبر سے پہلے اس کو ذرا ہم قواعد کی روح سے بتا دیتے ہیں۔ اسلم کا بھائی میں حرف اضافت استعمال ہوا ہے، مضاف علیہ حرف اضافت کا ہے، مضاف علیہ اسلم ہے، بھائی جو ہے یہ مضاف ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں بتانا جو مقصود ہے وہ خبر اور ہے فعل ناقص ہے۔ یوں سادہ اور اس سے تھوڑے سے مشکل جملوں کی ترکیب نحوی کی ہے، آپ مزید بھی مشق جاری رکھیں۔ آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کے اجزاء اور اس کی ترکیب نحوی۔ شروع میں بتایا تھا کہ کوئی بھی جملہ ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ مسند علیہ تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مسند کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فعل ہوتا ہے۔ پس اگر مسند علیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے وہ پڑھتا ہے، عائشہ روتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ ان تین جملوں میں مسند علیہ وہ عائشہ میں اسم ہیں، جبکہ مسند پڑھتا، روتی، کھاتا یہ افعال ہیں، یہ فعل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ بچوں، مسند علیہ کو جملہ اسمیہ میں مسند کے اسم ہونے کی وجہ سے مبتدا کہتے تھے، مگر یہاں مسند کے فعل ہونے کی وجہ سے مسند علیہ کو جملہ فعلیہ میں فاعل کہیں گے، پھر مسند کو فعل کہتے ہیں۔ اس میں تیسرا جو ہے یہ مفہوم، اس کی کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ضرورت نہیں ہوتی، جس پر کام کیا جائے۔ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم چند جملے دیکھتے ہیں، جیسے حمید نے خط لکھا۔ اب اس میں کام جو کرنے والا ہے وہ حمید ہے، لکھا فعل ہے، نے یاد رکھیں کہ یہ کیونکہ فعل متعدی ہے، لکھا جو ہے اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے اور وہ خط ہے، تو ماضی مطلق میں فعل متعدی کے جملے میں فاعل کے بعد علامت فاعل کے طور پر نے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، حمید فاعل، نے علامت فاعل، خط مفعول، لکھا فعل تام، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، فریہ نے خیرات دی۔ فریہ فاعل، نے علامت فاعل، خیرات مفعول، دی فعل تام۔ جملہ فعلیہ کے دو تین جملے اور دیکھ لیتے ہیں۔ شعیب نے کھانا کھایا۔ شعیب فاعل، نے علامت فاعل، کھانا مفعول، کھایا فعل تام۔
جملہ فعلیہ۔ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، جمیلہ فاعل، کتاب مفعول، پڑھتی ہے فعل تام۔ یہ جملہ، اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا۔ اقبال فاعل، نے علامت فاعل۔ اچھا، میں سے پار تک یہ حرف جار ہوتے ہیں، جس کے ساتھ جڑے ہوں لگے ہوں وہ مجرور ہوتا ہے، مرکب جاری بن جاتا ہے۔ تو مارکیٹ سے میں سے جو ہے یہ حرف جار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ مجرور ہے۔ تو مون مارکیٹ مجرور، سے حرف جار۔ نیا قلم صفت، نیا پرانا، گرم ٹھنڈا، تیز سست، یہ صفت ہیں جس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ موصوف۔ نیا قلم صفت اور موصوف، نیا قلم مل کے مفعول ہو جاتا ہے، اور خریدا فعل تام۔ اب اس میں نے مون مارکیٹ سے متعلق فعل اس وقت نہیں بتایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال فاعل سیدھا سیدھا، قلم مفعول، خریدا فعل تام۔ جبکہ یہ جو ایکسٹرا چیز آ جائے تو جملہ اسمیہ میں متعلق خبر ہوتا ہے، یہاں پہ وہ ہوگی متعلق فعل، جو بات زائد بتائی گئی ہے، وضاحت کے لیے بتائی گئی ہے، تو وہ ہے متعلق فعل۔ یہ جملہ فعلیہ ہے۔